بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب بابا صاحبہ سے ایک تحریر، اور اس تحریر کا آغاز سلطان الحقیقت حضور پر نور حضرت سائیں سید فضل شاہ صاحب قطب دو عالم نور والے کے فرمودہ پاک سے ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ زندگی ایک تحفہ ہے، تم اس کے حقدار نہیں تھے، نہ ہی یہ تمہارا حق تھا، یہ تم کو دی گئی ہے، تم نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، ہمت نہیں کی۔ ایک مرتبہ جب تم اس بات کو سمجھ جاؤ، تم پر یہ بات کھل گئی تو تم کو بڑی آسانی عطا ہو جائیں گی۔ اگر زندگی ایک تحفہ ہے تو پھر اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب تحفے ہیں۔ خوشی، محبت، آنند، مراقبہ، جو کچھ بھی خوب اور خوبصورت ہے ایک تحفہ ہے، ذات پاک کی طرف سے، ذات باری کی طرف سے۔ کوشش جتنی بھی ہے جہاں کہیں بھی ہے، اس کا انا کے ساتھ تعلق ہے۔ کوشش ہمیشہ دکھ کو اور الم کو جنم دیتی ہے۔ ہر کوشش تمہارے خلاف جاتی ہے، ہر کوشش نے تم کو مار کر ادموا کر دیا ہے، تم سے خودکشی کروا دی ہے۔ خوش رہنے یا خوش ہونے پر یا خوشی پر کسی کا حق نہیں ہے۔ تم خوش ہو سکتے ہو، خوش رہ سکتے ہو، لیکن خوشی پر اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ امریکن دستور بھی کیا احمقانہ دستور ہے جس میں رقم ہے "You have the basic fundamental right to preserve happiness"۔ اگر تم سمجھو کہ خوش رہنا اور خوشیوں کا حصول کرنا تمہارا حق ہے تو پھر تم خالی ہوتے جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو تم کرنے کی کوشش کرو گے تو انہیں خود ہی ناکردہ کر بیٹھو گے، اور اگر ان کو نہیں کرو گے، اس کے لیے کوشش نہیں کرو گے تو کر لو گے۔ تمہاری کوشش ہی تم کو ریورس ایفیکٹ کی طرف لے جائے گی۔ مثلاً سونے کی کوشش کرو، زور لگاؤ، ساری توجہ سونے پر دو، نہیں سو سکو گے۔ جب تم اس کی کوشش چھوڑ کر ڈھیلے پڑ جاؤ گے تو فوراً سو جاؤ گے۔ حق منواتے رہو گے تو سطح پر رہو گے، اگر ذرا نیچے اترو گے، ڈھیلے چھوڑو گے تو حق غائب ہو جائے گا، اور ڈھیلا چھوڑ دو گے تو انعام عطا ہونے لگے گا۔ بس یہ بنیادی بات یاد رکھنا کہ تم زندگی کے حقدار نہیں تھے اور تم کو زندگی مل گئی بالکل حق کے بغیر، کسی کوشش، کسی محنت، کسی رائٹ کے بغیر تم زندہ ہو، زندگی سے بھرپور ہو گئے ہو۔ اگر اتنی بڑی زندگی کسی حق کے بغیر مل گئی، کسی دعوے کے بغیر مل گئی، تو پھر خوشیاں بھی مل سکتی ہیں، محبت بھی مل سکتی ہے، آنند بھی مل سکتا ہے، ذات بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ ایک قانون کے تحت ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ کوشش نہ کرو، خوشی پکڑی نہیں جا سکتی، خوشی کو بلایا جا سکتا ہے، اس کو تشریف لانے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ زندگی دائروں میں گھومتی ہے،
سیدھی لائن میں حرکت نہیں کرتی. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج ایک اور بڑے سورج کے گرد گھومتا ہے. سارا نظام شمسی گھومتا ہے، پوری گلیکسی گھوم رہی ہے، ساری کائنات گھوم رہی ہے. دائروں کے اندر گول گول موسم گردش کرتے ہیں. بچپن، جوانی، بڑھاپا گردش کرتے ہیں. ساری زندگی مدور ہے. یہ سیدھی نہیں ہوتی، تیر کی طرح نہیں ہوتی. یہ زندگی ہے. تیر تو انسان کی ایجاد ہے، قدرت کی نہیں. تیر دو نقطوں کے درمیان سفر کرتا ہے اور نہایت کم فاصلے کا متلاشی ہے. تیر ہمیشہ تیزی میں ہوتا ہے، اس کو بڑی کالی پڑی ہوتی ہے، شتابی کا مارا ہوتا ہے. لیکن خدا کبھی بھی شتابی میں نہیں ہوتا. وہ بڑے صبر کے ساتھ ہر کام کرتا ہے. وہ ہمیشہ آہلے گیلے انداز میں رہتا ہے. اس کو کوئی سفر درپیش نہیں، کسی مہم کی تلاش میں نہیں، اس کو کہیں جانا نہیں. اس لیے وہ ہمیشہ یہیں ہوتا ہے، ہر وقت موجود ہوتا ہے. تیر کو ایک ہدف کی تلاش ہوتی ہے، ایک نشانے کی تڑپ ہوتی ہے، اس لیے وہ قیام نہیں کر سکتا. خدا پھول کی خوشبو کی طرح ارد گرد موجود رہتا ہے. جیسے رات کی رانی رات بھر موجود رہتی ہے، اسے کہیں جانے یا بھاگنے کی تمنا نہیں ہوتی. خدا ایک بچہ بنانے میں پورے 9 مہینے لگاتا ہے. اس کے یہاں ایفیشنسی ایکسپرٹوں کی ٹیم نہیں ہوتی. لاکھوں، کروڑوں، اربوں برسوں سے خداوند تعالی بچہ بنانے کے لیے 9 مہینے کی مدت ہی پسند فرماتا ہے. خدا نے اس ساری مدت میں کوئی ترقی نہیں کی. اگر کی ہوتی تو اس نے ایسے کل پرزے ضرور وضع کیے ہوتے جن کی مدد سے ایک بچہ 9 مہینے کی بجائے 9 منٹ میں بن جایا کرتا. اس کے یہاں اسمبلی لائن لگی ہوتی اور ماس پروڈکشن کا سلسلہ جاری ہوتا. لیکن خدا کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے. وہ ایک بچہ پیدا کرنے میں بڑی محبت، محنت اور توجہ سے کام لیتا ہے. ایک پرندہ، ایک گونگا، ایک تتلی پیدا کرنے پر توجہ دیتا ہے. حتیٰ کہ گھاس کا ایک ڈنڈل بنانے میں بھی توجہ اور محبت سے کام لیتا ہے. اگر تم خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اس کے حکم کے اندر جینا چاہتے ہو تو شتابی، تیزی اور تیز رفتاری کو اپنی زندگی سے نکال دو، ورنہ تم خدا کو سرپاس کر جاؤ گے. وہ تو یہیں کہیں ہوگا اور تم وہاں کہیں نکل جاؤ گے. لیکن تم بھی کیا کرو، تمہاری تربیت ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ جلد از جلد کام کس طرح سے نپٹایا جائے، تیزی کے ساتھ کس طرح سے کام کیے جائیں، تیز رفتاری کیسے اختیار کی جائے. کچھ لوگ خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں اور سکون
اور آنند کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نعمت ساری عمر نہیں ملتی۔ ایک ایسے ہی شخص نے ایک روز اچانک خوشیوں کو پا لیا اور وہ آنند کے راستے پر نکل گیا۔ ہم نے اس سے اس کا راز پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں نے 60 برس تک خوشیوں کی تلاش کی اور ساری عمر ان کو کھوجا، لیکن کل رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خوشی کی تلاش نہیں کروں گا، نہ ہی اس کی آرزو کروں گا، بس زندہ رہوں گا اور زندگی کے ساتھ وابستگی اختیار کروں گا۔ جیسے جھومتے ہوئے نرسل پر ٹڈا ہوتا ہے کہ جدھر جدھر نرسل جھومتا ہے ٹڈا بھی ادھر ادھر گھومتا ہے۔ اب میں خوشی کے لیے پریشان نہیں ہوں، اب میں صرف زندگی بسر کر رہا ہوں اور اس وقت سے خوش ہوں۔ جب آپ خوشی کی تلاش چھوڑ دیتے ہیں یا خوشی کا حصول ترک کر دیتے ہیں، اسی لمحے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ سکون حاصل کرنا بھول جاتے ہیں، اسی وقت آپ پر سکون ہو جاتا ہے، آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خوشی اور سکون آپ کے پاس تھے، بالکل قریب، آپ کے ارد گرد، لیکن آپ اپنے زور عمل میں بہت دور نکل گئے، بہت تیزی کے ساتھ بہت دور۔ جب تم کسی تحقیق یا تلاش میں ہوتے ہو، اس وقت تک تم بند ہوتے ہو، بالکل بند۔ تلاش اور دریافت کا الجھاؤ تم کو مقید کر دیتا ہے، تم پر اپنے تسمے کس دیتا ہے۔ جب تم میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو تم ریشم کے کیڑے کی طرح اس خواہش کے تاروں میں لپٹ جاتے ہو، بندھ جاتے ہو، اور اس مضبوطی سے بن جاتے ہو کہ خوشی کی کوئی کرن اس کو چیر کر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ خوشی پکڑنے سے نہیں آتی، جال پھینک کر، کانپا لگا کر، پھندا لگا کر پکڑی نہیں جاتی۔ یہ تو بس جوں جوں انسان ڈھیلا ہوتا جاتا ہے آتی جاتی ہے اور اندر بسیرا کرتی جاتی ہے۔ خوشی ایسے ہی آتی ہے جیسے نیند آتی ہے، سکون بھی ایسے ہی آتا ہے جس طرح آنکھوں میں نیند اتر آتی ہے۔ خوشی کے لیے اور سکون کے لیے کچھ کرنا نہیں ہوتا، تم نے تو خوشی اور سکون حاصل کرنے کے لیے عمل کر کر کے خود کو چبا کر لیا۔ تم نے تو اپنی کوشش کر لی کہ ناخوش اور بے سکون نہ ہوں، لیکن کوشش کے باوجود بھی تم ناخوش ہو اور بے سکون ہو۔ اگر ناخوش رہنا ہے تو خوب عمل کرو، دبا کے کرو اور کرتے رہو۔ اگر خوش رہنا ہے تو چیزوں کو اور وقت کو گزرنے دو، جانے دو۔ زندگی کا راز ہے، جانے دو، قریب کی بات ہے، جانے دو، سب سے بڑا راز ہے، لیکن تم تو جانے ہی نہیں دیتے۔ تم اتنے مصروف، اس قدر الجھے ہوئے اور ایسے غرق رہتے ہو کہ خوشی کی کوئی کرن تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی۔
ایسے کارندے بن کر کام میں لگے رہتے ہو کہ خوشی کا جھونکا تمہارے وجود کے اندر اترتا ہی نہیں۔ تمہارا کیا بنے گا بھائی؟ تمہارا کیا بنے گا؟ دنیا میں ہزاروں لوگ، لاکھوں انسان اپنے منتہائے مقصود کو پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے تھے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ناخوش اور غمگین بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ امیر ہونا چاہتے تھے، امیر ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناخوش اور غمگین بھی۔ جتنے جتنے آپ امیر ہوتے جائیں گے اسی قدر ناخوش ہوتے جائیں گے۔ عجیب بات ہے کہ ایک امیر بن جانے اور عمارت حاصل کر چکنے کے بعد امید ختم ہو جاتی ہے، توقع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ امیر ہو جائیں گے تو سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور خوشیاں صحن میں اتر آئیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ امید جو باندھی تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ خوش ہونا چاہتے تھے، اس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملا۔ نا امید ہو گئے، اور غریب آدمی ہر وقت پر امید رہتا ہے۔